مجھے آپ ایک اور بات میں ڈسکلیمر کے طور پہ ہی بتا دوں کہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ یہ شروع میں ہی کچھ جو بات چیت کے شروع میں ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی جس کو کوئی سوال ہو ہاتھ کھڑا کر لے، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈسٹرب نہ کرے تاکہ میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں۔ میں اپنے بارے میں ہمیشہ شروع میں ہی بتا دیتا ہوں، میرے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں مجھے روک دیں، اور جب چاہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں، کوئی خیال آئے، کوئی سوال آئے، کوئی ایسی بات آئے جو مس ہو رہی ہو، یا آپ ایسی بات ہے کہ مجھ سے بہتر انداز میں آپ بیان کر سکتے ہیں، تو مجھے اس میں بالکل بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتا۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ نقش کا مطلب ہے امیج، فریادی ہے یعنی فریاد کر رہا ہے، فریاد گناہ ہے، نالا گناہ ہے، یعنی امیج جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے۔ تو آگے سوال ہے، اگلا لفظ ہے کس کی، فریاد کر رہا ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا، یعنی شوخی تحریر جس نے یہ امیج بنایا ہے، یہ تحریر جو ہے یہ نقش کی رعایت سے آیا ہے، نقش کی رعایت سے لفظ تحریر استعمال کیا نا۔ تو شوخی تحریر کہ اس تحریر میں، یعنی اس امیج میں، اس امیج کی شوخی، آپ شوخی آپ کو جانتے ہیں کہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شوخی چنچلتا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوبی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ غالب نے خود بھی کئی معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے۔ ایک آپ جانتے ہی ہیں کہ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے گیا ہے کوئی۔ اور اس میں جو شوخی کا استعمال ہے، وہ اہل ذوق سمجھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت استعمال ہے۔ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے گیا ہے کوئی۔ لیکن یہاں پہ شوخی خوبی کے معنی میں ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر یعنی جو خوبی پائی جاتی ہے وہ اس امیج کی۔ تو خود یعنی جو نقش ہے وہ کس سے فریاد کر رہا ہے؟ کس سے فریاد کر رہا ہے؟ کس کی شوخی تحریر کا؟ یہ بات جو ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا کیوں نہیں، نام کیوں نہیں لیا کہ کس سے فریاد کی جا رہی ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی آپ اس کو ہولڈ کر لیں کہ اس ابھی تو صرف سوال اٹھایا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ کاغذی ہے پیرہن، کاغذی ہے پیرہن، یعنی کاغذی کا مطلب ہے عارضی ہونا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بالکل عارضی سی بات، کاغذی کاروائی ہمارے پنجابی میں، اردو میں استعمال ہوتا ہے کاغذی کاروائی۔ کاغذی ہے پیرہن مطلب لباس، ہر پے کرے تصویر کا، ہر پے کرے تصویر۔ اب تصویر آ گیا کس کی رعایت سے؟ اسی نقش کی رعایت سے۔ تو پے کرے تصویر، یہاں پہ لفظ پیکر کہہ کے ایک تو اس کا جمال اور اس کا کمال اور اس کا حسن سب کچھ اس ایک لفظ کے اندر آ گیا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں، بلکہ ایک اور بات آپ سمجھ لیں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے، یہ بڑی اہم بات ہے، آئی تھنک مجھے یہ ابتدا میں ہی بتانی چاہیے۔ ہر شاعر کے کچھ مضامین ہوتے ہیں، ہر شاعر کے کچھ مضامین ہوتے ہیں، اور وہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ 4 5 6 7 بس اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر مضمون پر اس نے گوناگون بو کلامونی طریقے کے ساتھ مختلف شعر وہ بنا دیتا ہے اور کلام کریٹ کرتا جاتا ہے۔ تو مضامین جو ہیں وہ 4 5 ہی ہوتے ہیں۔ اس میں سے مثال کے طور پہ ایک مضمون ہے غالب کا، وہ بہت سارے اور لوگوں کا بھی مضمون ہے جو خاص طور پہ فارسی اور اردو ادب کے پرانے شعراء ہیں، ان کے ہاں تو یہ ایک طرح سے پامال مضمون ہے۔ خاص طور پہ خیام ہو گیا، کلیم ہو گیا، صائب ہو گیا، حافظ شیرازی ہو گیا، یہ لوگ وہ ہیں جو اس مضمون کی بنیاد پر ان کا پورا کلام جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہستی کے اندر جو جمال پایا جاتا ہے، جو حسن پایا جاتا ہے، اس عالم میں، اس دنیا میں جو خوبصورتی، جو حسن، جو جمال، جو کمال پایا جاتا ہے، یہ آخری درجے میں مسحور کن ہے۔ یہ شاعر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، شاعر کے احساسات کو، اس کے خیالات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور پھر شاعر جو ہے وہ اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی مختلف جو ہے وہ اسلوب جو ہے، اسالیب جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جمال اور کمال، یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا نا
یعنی محبوب کا حسن، اس دنیا کا حسن، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، دریا، اس کی خوبصورتی، چمن، باغ، یہ جتنی شاعری آپ سنتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ہستی کا جمال اور کمال. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ جمال، یہ کمال، آخری درجے میں کمال، لیکن ناپائیدار، یہ ناپائیدار ہے. ہم جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو یہ ایک طرف آپ کے جذبات اور احساسات اتنی بلندی پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس عالم میں، اس ہستی میں خوبصورتی دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، اور جمال کا بھی کمال دیکھتے ہیں، تو آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ اس احسن الخالقین کا شکر ادا کرنا بجا لاتے ہیں نا، کہ کیا بات ہے، کسی نے بنایا ہے اس حسن کو، اس کمال، اس جمال کو، اس کا کمال دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف فوراً آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جمال تو ختم ہو جائے گا، یہ تو، اس کو تو موت واقع ہو جائے گی، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو بالکل عارضی ہے. تو اس کی جو بے ثباتی ہے، اس کی جو بے ثباتی، یہ دونوں چیزیں مل کے، یعنی حسن، جمال، کمال، اور اس کی بے ثباتی، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو یہ ہستی موجب آزار بن جاتی ہے، ایک شاعر کو تکلیف دیتی ہے. تو یہ جو تکلیف ہے، یہ ایک مضمون ہے. یہ میں نے ساری دراز نفسی، اس لیے دراز نفسی سے کام لیا، میں آپ کو سمجھاؤں کہ مضمون کیا ہوتا ہے. یہ سارا ایک مضمون ہے. اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے مختلف شعراء اپنے اپنے الفاظ، اپنی اپنی تراکیب، اپنے اپنے اسالیب لے کر ایک شعر کے اندر اس ساری بات کو پرو دیتے ہیں. اب یہ بات جو میں نے مثال کے طور پہ 5-7 منٹ لگائے یہ بیان کرنے میں، ایک شاعر جو ہے وہ 2 مصروں میں اس کو باندھ دیتا ہے، اور باندھ بھی ایسے دیتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے باطن پر وہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ غالب غالب بن گیا. اس کو کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ اعلیٰ کلام کا خالق بن گیا. یہ چیز ہے جو کسی شاعر کو غالب بنا دیتی ہے. یہ چیز ہے جو کسی شاعر کو اقبال بنا دیتی ہے. یہ بات واضح ہوئی نا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں یعنی ساتھ ساتھ میرے چلیں. تو میں نے بہت سارے مضامین ہیں، ہم مختلف مضامین کی میں مثالیں دیتا رہوں گا، جو جو ہم اقبال اور پھر غالب آگے پڑھیں گے تو میں آتے جائیں. ابھی میں نے آپ کو ایک مضمون بتایا. تو اب یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے بتایا ایک مضمون کا، اب دیکھیے اس مضمون کو انہوں نے باندھ دیا ہے ایک مصرے میں. اور وہ مصرع میں آپ کو اپنے ناقص علمی یا کم تجربے سے، میں آپ کو جتنا بھی میرا ہے، میں آپ کو، شاید اس سے بہتر دنیا میں کوئی شاعر اس کو بیان نہیں کر سکا. شاید اس پورے مضمون کو، یہ مضمون سمجھئے نا آپ، میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دوں مضمون کیا ہے. کہ یہ ہستی جو ہے، اس میں جمال ہے، اس میں حسن ہے، اس میں کمال ہے، اس میں خوبی ہے، اس میں اتنا حسن ہے کہ آنکھیں خیرہ ہوتی جائیں، اتنا حسن ہے یہ حسن. لیکن اس حسن کو کیا ہے؟ بے ثباتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ مرد ختم ہو جائے گا، اس کا یعنی صفحہ ہستی سے تب. تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہستی کو موجب آزار بنا دیتی. یہ ہے مضمون. اب ذرا شعر پڑھیے، اس مضمون کو ذہن میں رکھیے. اور یہ شعراء کا یعنی پامال مضمون ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ غالب کی اختراع ہے، نہیں نہیں. غالب سے پہلے بھی، غالب کے بعد بھی، اردو ادب میں، فارسی یعنی انگریزی میں بھی، یہ فرینچ میں بھی بہت شعراء نے اس مضمون کو بے حساب استعمال کیا. لیکن یہ مضمون آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا نا؟ آپ ذرا شعر پڑھیے. نقش فریادی ہے، فریادی سمجھ آ گیا نا؟ اب یہ فریاد کنا ہے کہ یار یہ اتنا حسن، اتنا جمال، اتنا کمال، اور بے ثباتی، یعنی وہ ختم ہو جائے گا، وہ موت واقع ہو جائے گی. تو یہ جو موت واقع ہو جائے گی، اس نے میرے اندر ایک آگ بھڑکا دی ہے، مجھے اس نے پوری سستی کو موجب آزار بنا دیا ہے. تو یہ جو ہے، اس لیے یہ فریاد ہو رہی ہے. اور فریاد کون کر رہا ہے؟ خود نقش. نقش کیا ہے؟ ہستی.
नक्श कौन है? पूरा आलम, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। तो हम सब एक अहसनुल खालिकीन की मखलूक हैं, और उस अहसनुल खालिकीन ने हमें आखिरी दर्जे में जमाल अता फरमाया है, खूबसूरत बनाया। इंक्लूड, मैं अपनी आप की बात कर, पूरे आलम की बात कर रहा हूँ, पूरी हस्ती की बात कर रहा हूँ। और पूरी हस्ती क्या है? नक्श, वो है जिसको उसने खल्क किया। तो आप देखें, अब सारा नक्श यानी सारी हस्ती फरियाद कर रही है। नक्श फरियादी है किसकी? शोखी तहरीर का। जिसने ये बनाया है, जिसने ये तख्लीक किया है, उसकी शोखी है, जिसने ये बात इसमें क्या रखी है? मौत। उसकी बनाने यानी आप यूं समझें कि एक मुसव्विर है और वो दिन रात मेहनत करके एक तस्वीर बनाता है, और फिर जब वो मुकम्मल हो जाती है तो उसको बर्बाद कर देता है, उसको आग लगा देता है। तो इस बात को कि उसने इतनी खूबसूरत तस्वीर को इतनी मेहनत से बनाने के बाद उसको आग लगा दी, इस बात को वो कह रहा है कि मैं क्या कहूं, ये उस मुसव्विर की शोखी ही कह सकता हूं इसको मैं। तो नक्श फरियादी है किसकी? शोखी तहरीर का। किसकी? किसकी? ये किसकी में सारी बात है, यानी वो किसकी, उसने कह दिया किसकी। नक्श फरियादी है किसकी? शोखी तहरीर का। और क्या फरियादी क्यों है? कागजी है पैर हर पै करे तस्वीर का। कागजी है पैर हर पै करे तस्वीर का, कि यहां पे हर पै करे तस्वीर, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो पैकर है, हुस्न जमाल का पैकर है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो आखिरी दर्जे में जमाल रखता है और जमाल में भी कमाल रखता है। लेकिन कागजी है पैरहन उसका, कागजी है पैरहन। अब देखें इसमें एक और बात, गालिब एक एक सनत का बहुत इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं सनत ईहाम। इसका गालिबन हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं जब पहले हमारी नशिस्तें होती थी। सनत ईहाम का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो लाजिम तौर पर, अगर वो लफ्ज हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है तो अपना मजाज भी साथ रखता है, और अगर मजाज में इस्तेमाल हुआ है तो अपनी हकीकी मानवियत भी साथ रखता है। तो ये जो हकीकत और मजाज का जो इकट्ठा इस्तेमाल है, उसमें वो कारी को ये इजाजत देता है कि जो माना चाहे वो कबूल कर ले, यानी दोनों पूरे आएंगे, और ऐसे पहलू से आएंगे कि एक से बढ़कर एक रखेंगे तो उसका और लुत्फ आएगा। तो यहां पे देखें आपने, तीन चार चीजें उन्होंने जमा कर दी। एक तो नक्श है, तो नक्श किस पे बनता है? पेपर पे, कागज पे। तो उसकी रियायत से लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? कागजी। ठीक है। और कागजी, एक तो ये कागज हो गया, ये कागज होता है, हाँ ये वाला। ठीक है। और दूसरा उसका मजाजी माना क्या है? आरजी, कागजी कार्रवाई या कागजी, ये तो कागजी चीज है, आरजी होना। तो कागज उसकी हकीकत और आरजी होना उसकी मजाज, तो दोनों को जमा कर दिया। ठीक है। और एक और चीज भी है, ये डॉक्टर फैसल आप जानते हैं, बहुत सारे शारहीन ने इसमें, बल्कि खुद गालिब ने इस शेर के बारे में अपनी एक तहरीर में ये हवाला भी दे दिया कि भाई पुराने ज़माने में ख़ासतौर पे ईरान और इस तरह के जो बादशाह हुआ करते थे, उनके दरबार में लोग जब अर्जी लेके आते थे, दरख्वास्त लेके आते थे, फरियाद लेके आते थे, तो उनका लिबास जो है वो कागजी लिबास पहना जाता था। ठीक है। तो ये क्या है, यानी ये सारी बात अगर गालिब ना लिखते, और मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता इस बात का, तो इस शेर की शरह पे कोई फर्क ना पड़ता। मैं जस्ट एक महज आपको ये बता रहा हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये एक, इसको कहते हैं तलमीह, सनत तलमीह, जानते होंगे आप। यानी इसने एक वाक़े की तरफ इशारा भी कर दिया। तो अब देखिए तीन चीजें जमा हो गई। पहली चीज क्या थी कि अल्फाज का इस्तेमाल उसकी हकीकत के एतबार से। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? अल्फाज का इस्तेमाल उसके मजाज के एतबार से, सनत ईहाम का इस्तेमाल।
اور تیسری چیز کیا ہے؟ صنعت تلمیح. صنعت تلمیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شعر میں ایک ایسا لفظ استعمال کر دیں کہ آپ کو اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہ پڑے, محض وہ لفظ بتانے سے شعر پڑھنے والا پوری تاریخ سے واقف ہو جائے. مثلاً میں ایک ایسا شعر پڑھتا ہوں اور اس کے ایک مصرے میں ایک لفظ ایسا آئے گا کہ آپ اس لفظ کی وجہ سے پوری تاریخ آپ کے ذہن میں آ جائے گی. مثلاً میں شعر تو نہیں پڑھ رہا, میں ایک لفظ ہی بتا دیتا ہوں. ایک شعر میں اگر کوئی لفظ آ جائے بازار مصر, بس اتنا لفظ ہے بازار مصر, تو اس کا لغت میں تو معنی کیا ہوگا؟ مارکیٹ آف ایجپٹ. لیکن جو ہی بازار مصر کہا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری, کہ مصر کے بازار میں ان کو بیچ دیا گیا. رائٹ. یہ ایک لفظ کے استعمال سے تاریخ کی پوری بات ذہن میں لے آنا, قاری کے ذہن میں لے آنا, اس کو کہتے ہیں صنعت تلمیح. یہ بات واضح ہوئی. اگر کوئی لفظ مشکل میں بول رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز جو ذرا ثقیل ہو تو مجھے فوراً بتا دیجیے کہ میں اس کی بالکل واضح کر کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. تو اس میں تلمیح کیا ہے؟ یہ بات کہ بھائی پرانے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں لوگ جب فریاد لے کے جاتے تھے تو ان کا لباس کیا ہوتا تھا؟ کاغذی. یہ تلمیح ہے. تو اس تلمیح کا اس کے ساتھ کیا کیا رشتہ ہے؟ اس شعر کے ساتھ بس اتنا ہی رشتہ ہے کہ صنعت تلمیح ہے, کہ اس نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے عارضی پن, اس ہستی کا عارضی ہونا, اس کی بے ثباتی. سمجھ گئے آپ؟ آپ دوبارہ پڑھیں شعر. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر, ہر پے کرے تصویر, ہر پے کرے تصویر. میر تقی میر کا ایک شعر سنیے. کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات, کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات, کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اور یہ تبسم کیا ہے؟ طنز ہے نا, کہ گل کا کہاں ثبات کہاں ہے؟ اگر کلی جو ہے وہ جو ہی پھول بنے گی تو بس گئی, اس کی موت ہو گئی. پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی, پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی, یہ نہ سمجھی یہ تبسم موت کا پیغام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عارضی پن ہے. اور اس پوری ہستی کا یہ عارضی پن ہے, اس کی نزاکت ہے, یہ نزاکت ہے اس کی. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے یہ شعر اب بہت واضح ہو گیا ہوگا. اگر نہیں ہوا تو مجھے ضرور پوچھیے, لیکن میں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتا ہوں. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, یہ کون ہے جو یہ نقش بنا رہا ہے اور ایسی شوخی سے بنا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی موت رکھ دی. ایسی شوخی سے اس نقش کو تحریر کر رہا ہے کہ اس کے حسن اور اس کے جمال کے ساتھ اس کی موت بھی اس کے ساتھ رکھ دی. اور یہ دوسرے مصرے میں اسی کا بیان کر دیا. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر کا, یہ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا, یہ باعث بنا ہے فریاد کا. اور فریاد کون کر رہا ہے؟ ہر پے کرے تصویر. ہر پے کرے تصویر جو ہے وہ اپنے حسن, اپنے جمال, اپنے کمال کے ساتھ فریاد کر رہا ہے. ساحر لدھیانوی کے دو شعر میں آپ کی عرض کرتا ہوں. ساحر لدھیانوی کہتے ہیں سنسار کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے, ایک دھند سے آنا ہے ایک دھند میں جانا ہے, ایک پل کی پلک. یہ دیکھیں آپ کیا خوبصورت لفظ بولا ہے, ایک پل کی پلک پر ہے ٹھہری ہوئی یہ دنیا. ایک پل کی پلک پر کیا نزاکت, ایک پل کی پلک پر ہے ٹھہری ہوئی یہ دنیا, ایک پل کے جھپکنے تک ہر کھیل سہانا ہے.
اور اب آخری شعر میں دیکھیے، اس میں یہ جو شعر ہے نا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے، اس میں جو لفظ ہے نا کس کی، یہ ذہن میں رکھیے، اور ساحر لدھیانوی کا یہ شعر سنیے: ہم لوگ کھلونا ہیں ایک ایسے کھلاڑی کا، ہم لوگ کھلونا ہیں ایک ایسے کھلاڑی کا، جس کو ابھی صدیوں تک یہ کھیل رچانا ہے۔ واہ، تو یہ مختلف شعراء جو ہیں اس طرح یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو نقش فریاد، لیکن جو بیان نقش فریادی ہے کس کی شوخی یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے۔ آپ یعنی دیانت آپ سب بعض لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ اکثر شعراء خود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ یہ 2 مصروں میں اس مضمون کی پوری دنیا کو سمو دینا، یہ بناتا ہے غالب، یہ بناتا ہے غالب۔ اگر آپ پوچھیں کہ غالب کو غالب کیا چیز بناتے تو یہ چیز جی ناظم صاحب۔ فیصل صاحب، یہ جو آپ نے کہا تلمیح ہے، ایک کاغذی ہے پیرہن، کہ بادشاہوں کے دربار میں لوگ جاتے تھے جب اپنی درخواست لے کے، یا تو وہاں پر وہ پیرہن ان کا کاغذی ہوتا تھا۔ یہ بات میرے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ کیا ہے اس کا ذرا سا تھوڑا سا سیاق و سباق بتائیں، ذرا تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ کیوں جاتے تھے، یا کیا کس قسم کا لباس ہوتا تھا وہ کاغذ کا؟ قدیم لباس کس طرح کا ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پرانے زمانے میں یہ جو ایران کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے دربار میں جب کوئی فریادی آتا تھا تو وہ اپنے لباس اتار دیتا تھا تاکہ وہ بادشاہ کے مقابلے میں اس کا کوئی شاہانہ پن نظر نہ آئے، خواہ وہ بہت بڑا وزیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ فریاد لے کے جب آتا تھا تو اس کے لباس اتروا کے اس کو ایک کاغذ کا لباس یا کاغذی لباس پہنایا جاتا تھا، تاکہ اس کا عجز اور اس کا انکسار اور اس کا فریادی ہونا یہ بادشاہ کی نظر میں واضح ہو جائے۔ تو یہ ایک تاریخ میں یہ بات آتی ہے، اور خود غالب نے یہ بات اپنی کسی تحریر میں بیان بھی کر دی۔ اچھا، تو چونکہ انہوں نے بیان کر دی غالب نے، اس لیے بہت سارے شارحین نے غالب کی اس بات کو لے کر اس شعر کی شرح میں یہ بات فٹ کر دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ فٹ نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں ہوتی ہے، لیکن کس حد تک ہوتی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی کہ جی بھائی، صنعت تلمیح کیا ہوتی ہے، یعنی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دینا، تاریخ میں کسی چیز کی طرف ایک ذہنی طور پہ اشارہ کر دینا۔ اصل شعر میں اس کی کیا بیان ہوا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس پوری ہستی کا بے ثبات ہونا، اس پوری ہستی کا عارضی ہونا، سمجھ گئے آپ؟ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو۔ شعر کی کیا لذت ہے یار، میں کہتا ہوں جی بس اگر معذرت ایک دفعہ، چاہتا ہوں، جی پلیز، میرا جی ایک سوال ہے۔ شفیع بھائی پلیز گو ایڈ۔ یہ جو لفظ نقش یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ نقش جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتا، بلکہ اوریجنل کی شبیہ ہوتی ہے۔ ایسا ہے؟ ایسا ایسے بھی ہی ہے نا؟ نقش ایسا نقش کے ہی معنی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا کہ کوئی کی چیز آپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو آپ نقش بناتے ہیں، اس طرح کی تصویر بناتے ہیں۔ لیکن اس شعر میں تو چونکہ دوسرے مصرے میں بتا دیا کہ ہر پیکر تصویر، یعنی اس ہستی کو مراد لیا جا رہا ہے، تو اس لیے آپ یوں کہہ رہے ہیں، یا اگر آپ کی بات میں پھر اکثر آپ کے سوال اسی طرف لے جاتے ہیں، اگر یہ اس کا جواب بھی اس طرف لے جاؤں تو پھر یہ وحدت الوجود نکل آئے گا۔ یاد ہے آپ سے پہلے یہ بہت تفصیل سے ہو چکا ہے، تو اگر آپ کہیں میں اسی طرف مطلب بات کر اسی کو رہا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آپ جب اس طرف جا رہے ہیں، آپ اس طرف مت جائیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیے، تو آپ اس حالانکہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی ہو سکتا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں متاثر ہے، ہوں، ہاں نہیں، اس اور میں کوئی انہوں شک نے نہیں ہے یہ۔ اس جی دنیا کو کسی اصل وجود کا نقش سمجھا ہے۔ یہاں جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ یہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور ہستی کا نقش ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال بھی اور غالب بھی یہ وحدت الوجود کے
انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے وہ آگے آئیں گے کچھ شعر انشاءاللہ، اس پہ ہم پڑھیں گے. وہ ہے نا، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن لیٹس ناٹ گو آن دیٹ روڈ. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو وحدت الوجود کو کیونکہ اس میں براہ راست اس کا انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، بس اتنا کافی ہے کہ اس عالم کو، اس ہستی کو. ایک آپ نے اس میں اشارہ کیا کس کا، کہ یہ اس کی تحریر جو ہے وہ بھی اس کا ایک اہم جز ہے. بہت اس کس کو ہٹا کے اس شعر کا سارا جو مفہوم ہے یہ وہ جان ایلیا نے بھی بیان کیا. اب ارشاد. کیا کہتے ہیں کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، واہ کیا ستم ہے کہ ہم دونوں مر جائیں گے. واہ کیا